ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک کی جانب روانگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب روانہ ہو گئے اور بہت سے لوگ پیچھے رہ گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اور فلاں پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چھوڑ دے، اگر ان میں خیر اور بلائی ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں آپ لوگوں سے لا ملائے گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو تمہیں کیا غم، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ان لوگوں کے شر سے تمہیں پناہ دی ہے۔ اسی دوران میں کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، دراصل ان کا اونٹ بیٹھ گیا تھا اور کوشش کے باوجود اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ میں خیر و بلائی ہوگی تو جلد ہی تمہارے پاس آ پہنچے گا، ورنہ اس کی فکر نہ کرو۔ ادھر ابو ذر کا حال یہ تھا کہ جب اونٹ نہ اٹھا تو انہوں نے اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا، اپنا ہلکا پھلکا سامان اٹھایا اور پیدل ہی چل دیے۔ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا چلتے ہوئے وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے قرار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے صحرا میں ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص تنہا اور پیادہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، یعنی یہ ابو ذر ہوگا۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو دور ہی سے پہچان گئے اور عرض کیا، واہ اللہ، وہ ابو ذر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ تنہا چل پڑتا ہے، تنہا ہی فوت ہو جائے گا اور تنہا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں، بریدہ بن سفیان اسلمی نے مجھے سے محمد بن قعب القرظی عن عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے ربضہ کی جانب چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے تعمیل کی اور ربضہ کے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی گاؤں میں ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ گاؤں کے سبھی لوگ حج کے لیے جا چکے تھے۔ وہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی اور غلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مرگ سے پہلے انہیں وصیت کی کہ موت کے بعد ان کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دیا جائے۔ ایک قافلہ آئے گا، ان سے کہنا کہ یہ ابو ذر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے، تم لوگ نماز جنازہ اور تدفین میں ہماری مدد کرو۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو ان کے اہلیہ اور غلام نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اسی وقت ایک قافلہ نظر آیا۔ اس قافلے کے سالار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود تھے۔ وہ عراق سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جا رہے تھے۔ جب جنازے کے قریب پہنچے تو غلام نے کھڑے ہو کر کہا، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کا جنازہ ہے، آپ لوگ ہماری مدد کریں کہ نماز جنازہ پڑھا دیں اور میت کو دفن کر دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ اپنے اونٹ سے اترے اور گلوگیر آواز میں کہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ تنہا ہی چل دیتے، تنہا ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور تنہا ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ امامت عبداللہ بن مسعود نے فرمائی، پھر انہیں دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سفر تبوک کا واقعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لوگوں کو سنایا۔ ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔